बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सदर मोहतरम जमील अख्तर बेग साहब मौजूद हैं। आप एक वसी तजर्बा रखते हैं। आज मेरा उनसे सवाल जो है वो FBR के हवाले से है। FBR किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बेग साहब, आपको शो में वेलकम। बेग साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि FBR जो है उसकी कारकर्दगी या उसकी पॉलिसियाँ, उसे जो टैक्स दे रहा है, जो ताजर बरादरी है या अवाम है, उसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। FBR की परफॉर्मेंस और ताजर बरादरी का उस पर कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप, देखें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। FBR का अदारा क्यों बनाया गया, क्या काम है उसका? वो टैक्स कलेक्ट करता है। और टैक्स क्या चीज़ है, बड़ी ब्रीफली मैं लेके चलूँगा चीज़ों को। टैक्स क्या चीज़ है? टैक्स कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन है। जिस मुल्क में हम रहते हैं, मुल्क हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, इज़्ज़त देता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है, कारोबार करने की मौक़े फराहम करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने देता है, एजुकेशन देता है, हमारी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ देता है, हमें रहने की सहूलत देता है, हमें रिलीजन, ग्रीड, कॉस्ट, हर शय मुयस्सर है इस मुल्क में। तो उसकी एक कॉस्ट हम पे करते हैं ताकि ये स्टेट वो सारे काम कर सके जो आइन में स्टेट के पास मुयस्सर हैं। FBR की ड्यूटी है, और इस तरह के प्रोविंशियल लेवल पे भी कुछ अदारे बने जो कि टैक्स कलेक्ट करके स्टेट के ख़जाने में जमा करवाते हैं। इनका यही काम है। स्टेट पॉलिसी डिसाइड करती है, स्टेट कवानीन बनाती है कि ये टैक्स जो कलेक्ट करना है ये किस रेशो से, किस परसेंटेज से, किस किस से लेना है, किस से नहीं लेना, किसको एग्जम्पशन देनी है, किसको नहीं देनी, किससे टैक्स लेना मुनासिब नहीं है, किससे टैक्स लेना बहुत ज़रूरी है। इस काम की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारा तरीक़ाकार ये FBR की ज़िम्मेदारी है। क्या FBR अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है? क्या जिससे टैक्स लेना है वो लिया जाता है? क्या टैक्स जिसने अदा करना है वो वॉलंटरी अदा करता है? ये अहम इश्यूज़ हैं। इसी तनाज़र में अगर देखा जाए, इसी प्रोस्पेक्टस में अगर देखा जाए, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकम्मल फेल हो चुका हुआ है, मुकम्मल फेलियर है। ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ चढ़ा हुआ है, कोई कवानीन पे अमल नहीं किया जाता। अगर FBR के साथ टैक्स देने वालों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हों, जैसे कहा जाता है, तो इसका मतलब फिर आप ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे। जिसने टैक्स कौन खुशी से देता है? टैक्स देने के लिए आपको स्ट्रिंजेंट कवानीन बनाने पड़ते हैं, प्रोसिक्यूशन करनी पड़ती है, लेना पड़ता है, और कानून के मुताबिक लेना पड़ता है, छीनना नहीं पड़ता, ज़बरदस्ती नहीं होती, कानूनी चाराजोई करनी पड़ती है। अदालतें बनी हुई हैं, अगर कोई टैक्स के नहीं देता तो वहाँ जाके उससे लिया जाता है, रिकवरी की जाती है। रिकवरी के प्रोसीजर्स हैं, क्या वो सारे उस पर अमल हो रहा है? क्या टैक्स इकट्ठा करके तो आगे सही इस्तेमाल हो रहा है? ये दूसरी बहस है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्यों अभी हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं FBR की परफॉर्मेंस पे। क्या जितना टैक्स जितना जिस से बनता है उतना लिया जाता है? हाँ, ये चीज़ अपनी जगह पे ज़ेर बहस आती है कि जिनसे टैक्स लिया जा रहा है उन्हीं से ही लिया जा रहा है, बाकियों को पूछा ही नहीं जा रहा। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? FBR की ज़िम्मेदारी है। जो टैक्स नहीं दे रहा उससे क्यों नहीं ले रहे? क्यों इनएफिशिएंट है? अगर ये कवानीन की वॉलेशन तो फिर FBR खुद कर रहा है कि जिससे टैक्स लेना उससे नहीं ले रहा। कवानीन तो सबके लिए बराबर है ना। उसकी ड्यूटी है कि वो जिससे टैक्स उसने रिकवर करना उसे रिकवर करे, उस पर लगाए और रिकवरी करे। अगर वो नहीं कर रहा तो ये टैक्स अथॉरिटीज़ की, FBR अथॉरिटी की कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है, उनकी सर्विसेज रूल की ख़िलाफ़ वर्जी है। उनका डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। स्टेट को चाहिए कि उनसे इसका मुहासबा करे कि ये टैक्स पिलफरेज हो रही है, टैक्स इनएफिशिएंसी है,
اور بڑے سیدھے الفاظ میں اگر کہا جائے تو آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جیسے ٹیکس نہیں لے رہے آپ، اس کا مطلب آپ اس کو بینیفٹ دے رہے ہیں، بھلے آپ جانتے ہوئے دے رہے ہیں، بھلے نہ جانے کے طور پہ دے رہے ہیں. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے، اگر آپ کی جورسڈکشن میں لوگ کام کر رہے ہیں اور ٹیکس نہیں دے رہے، تو پھر کس کا قصور ہے؟ آپ نے اپنی اتھارٹی استعمال نہیں کی، اپنی جورسڈکشن میں کام نہیں کیا، اپنی جورسڈکشن میں رہ کے آپ نے کام کرنا چاہیے تھا. جورسڈکشن کیا ہوتی ہے؟ جہاں یہ تھوڑا ہے کہ آپ لیگل جورسڈکشن ہے، یہ بھی ایریا کی جورسڈکشن ہے کہ جہاں جہاں آپ نے ٹیکس لینا تھا ان سے کیوں نہیں لیا. یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ ایف پی آر کو ایفیشینٹ کرے. دوسری اگر بحث دیکھی جائے تو اسٹیٹ کا کام ہے ایف پی آر کو ایفیشینٹ کرے. اسٹیٹ کے جو ایف پی آر کے ملازمین ہیں ان کو ٹرین کرے، ان کی کردار سازی کرے، ان کی انٹیگریٹی کو بحال کرے، ان میں غیرت کا مادہ پیدا کرے کہ ہم نے کرپشن نہیں کرنی اور عوام کے ساتھ انصاف کرنا ہے. چند بندے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں نا، چند بندے عمرا ہوتے ہیں جن سے آپ نے ٹیکس لینا ہوتا ہے. اور ان سے کیوں ٹیکس لینا ہوتا ہے؟ کہ وہ کما رہے ہوتے ہیں، وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں ریسورسز کو، اسٹیٹ کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر کے تو وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ ان سے ایک پرسنٹیج مقرر کرتی ہے کہ آپ اتنا خزانہ میں جمع کرا دیں، باقی آپ کے لیے حلال اور طیب ہے، جہاں مرضی خرچ کریں. آپ کا جس کو ہم کہتے ہیں حلال اور طیب کہہ رہے ہیں یا وائٹ منی کہتے ہیں، وہ جہاں مرضی خرچ کریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، مگر اس سے پہلے ٹیکس ادا کر دیں. وہ اگر ٹیکس ادا ہو جائے گا تو پھر جو لوگ ڈیزرونگ ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، جن کو جاب نہیں ملتی، جن کو ایجوکیشن کا مسائل ہے، جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ آرٹیکل 38 میں ذکر ہے کیا کیا اسٹیٹ کے کام ہیں. تو اسٹیٹ کام تبھی کر سکے گی جب اس کے پاس پیسے ہوں گے، ریونیو ہوگا، ٹیکس کی کلیکشن ہوگی. اگر ٹیکس کی کلیکشن صحیح نہیں ہو رہی تو شارٹ آف ریسورسز ہوں گے. گورنمنٹ اسٹیٹ لون لے گی، قرضہ لے گی، اس پہ سود ادا کرے گی. آپ اس طرح کا بجٹ دیکھیں کتنی اماؤنٹ آپ کو سود ادا کرنی ہے. اور 38F کے مطابق یہ ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ میں سے ربا کو ختم کیا جائے، ربا کو ایلیمینیٹ کیا جائے. ربا کیا ہے؟ ربا ہے آپ کسی کے پیسے کو بیٹھے بٹھائے لے لیتے ہیں بغیر ارن کیے. ارن کوئی اور کرتا ہے، کھاتے آپ ہیں. آپ نے صرف پیسہ دیا ہوا ہے اور اس پیسے کی بیسس پہ آپ پیسہ اس سے واپس لے رہے ہیں اور مسلسل لیتے جا رہے ہیں. اس کے ارن، اس کی محنت کی کمائی کو آپ چھین لیتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں. انٹرسٹ کو، ربا کو سمپل لینگویج میں ان ارنڈ منی بھی کہتے ہیں. یہ پیسہ آپ نے کمایا ہی نہیں ہے، صرف پیسے کی زور پہ لے رہے ہیں. ہم باہر سے بھی قرضہ لیتے ہیں، ملک سے بھی قرضہ لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ کہ ہمیں شارٹ آف ریسورسز ہوتی ہے. اگر عوام جس کا جتنا ڈیو شیئر بنتا ہے وہ ٹیکس ادا کرے اور وہ مشینری، وہ بیوروکریٹک مشینری جس کے ذمے آپ نے لگایا ہے وہ اپنا سنسیئرلی ڈیوٹی ادا کرے، تو مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ آپ کے سرپلس ریسورسز ہو جائیں. آپ کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. قرضہ نہیں لیں گے تو آپ کو ڈبل ایج بینیفٹ ہے. قرضہ نہیں لیں گے تو آپ کا سود میں جو پیسہ جا رہا ہے وہ بھی بچے گا. وہ پیسہ بھی آپ عوام کی ڈیولپمنٹ پہ لگائیں گے. آپ عوام کو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کر سکیں گے، ان کی ایجوکیشن بہتر کریں گے، ان کی ہیلتھ بہتر کریں گے. ایک صحت مند قوم پیدا کی جا سکتی ہے ایک ربا کو ختم کرنے سے. اچھا بیگ صاحب، ایک اور چیز آپ نے میں چاہوں گا کہ اس میں سیاسی بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی مداخلت ہوتی ہے اس ایسے محکموں میں جس میں کوئی جو ہے سیاستدان اپنے مخالفین سے انتقام لے سکیں؟ ایسا بھی سر کو صورتحال ہوتی ہے؟ سر آپ نے سیاسی انتقام کہے، سیاسی انتقام ہو یا غیر سیاسی انتقام ہو، سیاسی مداخلت ہو یا غیر سیاسی مداخلت ہو، ایف پی آر کے بندے خود بھی مداخلت کر لیتے ہیں. ایک افسر کو کہتے ہیں اچھا یار یہ میرا بندہ ہے، آپ اس کا خیال رکھیں. اوپر والا بندہ نیچے والوں کو کہہ دیتا ہے یہ آپ کے پاس بندہ ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا. سیاسی لوگ جو ہیں وہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں کہ یار اس کو ٹیکس کو چھوڑ دو.
غیر سیاسی بھی کرتے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز بھی کرتی ہیں. سمگلنگ کیا ہوتی ہے؟ سمگلنگ کیا ہے؟ امپورٹ پہ جو ٹیکس دینا ہوتا ہے تو وہ نہیں دیا جاتا تو سمگلنگ کنسیڈر ہوتی ہے. وہ پیسہ مس یوز ہوتا ہے، وہ عوام کا پیسہ اپنے چھین کے تو لے جاتے ہیں. تو یہ پریکٹس اب بھی جاری ہے؟ بالکل جاری ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے ملک میں سمگل مال کا جو مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، کیوں نہیں چیک کیا جاتا؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ سمگلنگ بھی ہوتی ہے اور انڈر انوائسنگ بھی ہوتی ہے. ایک مال جو 1000 روپے کا ہے اسے آپ 100 روپے میں ڈکلیئر کرتے ہیں تو 100 کا کسٹم دیا، 900 کا کسٹم بچا لیا، کسٹم بھی بچا لیا، سیل ٹیکس بچا لیا، انکم ٹیکس بھی بچا لیا. وہ جب انڈر انوائس کرتے ہیں تو پھر آگے جو ویلیو ایڈیشن سیل ٹیکس ہے وہ بھی بچ جاتا ہے. اس کے بعد آپ سال بعد جب ریٹرن فائل کرتے ہیں تو وہ انکم ٹیکس بھی بچ جاتا ہے. کہاں یہ ایک بلاک چین والا حساب ہے. کتنی ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں جن میں جا کے آپ بتائیں کتنا ٹیکس بچتا ہے تو کہاں تک بات جاتی ہے. اچھا ویک صاحب، پھر حکومت جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی کی طرف یا ایک ترقی کی طرف گامزن ہے اس صورتحال میں جو آپ نے بیان نزدیکی کی کیا طرف ہے؟ گامزن ہے. کامیابی یہ سارا جو عرض کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے. کون سی کامیابی؟ کس کو کامیابی کہتے ہیں؟ لوگ بھوکے مر رہے ہوں، روزگار مل نہ رہا ہو. آپ کتنی ویجز آپ نے دی؟ 20-21 ہزار روپے ویجز. اس کا ایک یا دو بچوں کے ساتھ آپ اس کا بجٹ بنا کے دکھا دیں مجھے. کون سی ترقی ہے؟ آپ 50,000 روپے تنخواہ لیں پھر بھی گزارا نہیں ہوتا. یہ عجیب اکانومی ہے جس میں 100 روپے سے ڈالر اٹھتا ہے اور 170 روپے چلا جاتا ہے تو اکانومی پھر بھی کھڑی ہے. کیوں نہیں آپ کی ہماری اکانومی جو ہے اس کا دیوالیہ ہوا؟ اس میں کتنی جان ہے، کتنی طاقت ہے. تو اس چیز کو آپ چینلائز کیوں نہیں کرتے کہ یہ ویلفیئر کی طرف لے کے جایا جائے؟ یہ جو ڈالر کا ریٹ ہے بڑھ جانا، ڈی ویلیوشن، یہ بھی سارا سود میں آتا ہے. یہ آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کی محنت اور طاقت اور ایفرٹس اور ان کی انرجی کو آپ ڈرین کر کے لے جاتے ہیں باہر. بینگ اے رسپیکٹیبل سر لائر اور سینئر لائر، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سوچ جو ہے مثبت سوچ ہے، کیا حکومت کو تجویز دینا چاہتے ہیں مختصر کہ یہ صورتحال جو ہے بہتر ہو سکے؟ جی حکومت کو تجاویز میں کیا دے سکتا ہوں. حکومت میں بہت لرنرڈ ریسرچ اسکالرز، انالسٹ، اکانومسٹ، فائنینشیل کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنا قبلہ درست کر لیں، کبھی تھوڑا سا اندر جھانک کے دیکھ لیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں تو فوری طور پہ ان کو میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے. سب جانتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کرنے کی ضرورت ہے، ٹیکس کلیکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کوئی نئی باتیں تو میں نے کی نہیں ہیں. عوام کے ریسورسز کی جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، لوگوں کو روزگار دیا جائے، تعلیم دی جائے، صحت کے لیے کام کیا جائے. یہ کس کو نہیں پتہ؟ اور روز ٹیلی ویژن پہ آ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ لیکن کچھ نہیں ہو رہا. کچھ بھی نہیں ہو رہا. شرم نہیں آتی کہ ہم مہنگائی ہے، جو ڈالر کا ریٹ بڑھ جائے. روز میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں ان کے تماشے، ان کے ٹھٹے مذاق کہ جی ڈالر اگر بڑھ جائے تو وزیر اعظم چور ہے. تو یہ وزیر اعظم چور نہیں ہے. ڈالر اگر کی مہنگائی ہو جائے تو حکومت کرپٹ ہے، تو حکومت یہ خود کرپٹ ہے. کون سی کرپٹ ہے؟ یہ باتیں سنتے نہیں ہیں آپ کے کان پکے ہوئے ہیں. روز لوگ آپ کو سناتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹیلی ویژن چینل پہ، یوٹیوب پہ تباہی پھیر کے رکھ دی آپ کے ٹھٹھے مذاق کرنے کی اور تنقید کرنے کی. حرام ہے جی ان کے کان پہ جونگی ریکھتی ہو، حرام ہے ان کو کوئی شرم آتی ہو، حرام ہے کہ جی ان کی نظریں نیچے ہوتی ہوں. یا چلو ایڈمٹ ہی کر لیں سر، اگر آپ غلطی، اصلاح آپ کی تب پاسبل ہے جب سب سے پہلے آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں، پھر اس رستے پہ چلتے ہیں. توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ اگر غلط رستے پہ جا رہے ہیں تو واپس آ جائیں، اسی چوک میں آ جائیں جہاں سے بھولے تھے، پھر دوسرا رستہ اختیار کریں، پھر آپ کی اصلاح ہوتی ہے، پھر کریکشن ہوتی ہے. اگر آپ ڈھٹائی سے اپنی باتوں کو آرگو کرتے رہیں اور ان کو صحیح کہتے رہیں، وہ جی مہنگائی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، مہنگائی ایسے ہوگی، یہ کیا بات ہے؟ ٹیکس کلیکشن میں مطلب ہے یہ عجیب بات ہے. یہ ابھی اگست کے شروع میں
वज़ीर आज़म ने कहा जी क्या बात है जी, FBR ने जुलाई में टैक्स टारगेट अपना जो 475 बिलियन था, पता नहीं कितना टारगेट अचीव कर लिया, FBR की क्या परफॉर्मेंस है। क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या तमाशा लगाते हैं। सर FBR जुलाई में पूरा FBR छुट्टियों पे था, एक भी आर्डर नहीं पास हुआ होगा। वो तो थकावट उतार दे रहे 30 जून की, तो जुलाई में रिकॉर्ड टारगेट हो गया। FBR की परफॉर्मेंस भी, FBR छुट्टियों पे तो परफॉर्मेंस हो गई है। कमाल, अल्लाह की मेहरबानी हुई जी। हमें छुट्टियां भी दें, हम छुट्टियों पे जाएं तो हमारे भी टारगेट पूरे हो जाने चाहिए, हमारे तो नहीं होते। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं, कितनी जाहिलियत है। काम करें ना, आपके टारगेट पूरे हो जाए। ये एक अवाम को गुमराह किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, अपनी गलतियां, अपनी कोताहियों को छुपाने का एक प्रोपेगेंडा किया जाता है। और टीवी पे इतना प्रोपेगेंडा करो, सोशल मीडिया पे इतना प्रोपेगेंडा करो कि झूठ जो सच नज़र आना, और हर बंदा कहेगा नहीं इसने ये कहा, इसने ये काम, और 10 दफ़ा दिन में कहेंगे तो कोई सोचेंगे ना बंदे, नहीं यार कोई बात सच है, सारा झूठ। जमील अख्तर बेग साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कही, और आपने जहाँ तनकीद की, जहाँ इनकी कोताहियों को बेनकाब किया, इनकी करप्शन को बेनकाब किया, वहाँ आपने इस्लाह के भी पहलू बयान किए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।